حضرت اب میں دعوت خطاب دوں گا میرے اور آپ کے قائد، شہر لاہور کے قائد، جماعت اسلامی لاہور کے امیر جناب امیر العظیم کو کہ وہ تشریف لائیں اور اہلیان لاہور کے سامنے وہ نقشہ پیش کریں جو نقشہ جماعت اسلامی لاہور کے شہریوں کے سامنے اقتدار میں آنے کے بعد پیش کرنا چاہتی ہے۔ جماعت اسلامی لاہور کے امیر جناب امیر العظیم آپ سے مخاطب ہوں گے۔ نعرہ تکبیر! آواز نہیں آئی، اللہ کی کبریائی کو غیرت کے ساتھ بیان کیجیے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! المدد المدد! رہبر رہنما! نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین اسلام، میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، آج 25 دسمبر ہے، یوم قائد اعظم۔ آئیے سب سے پہلے اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھا کر اپنے قائد کے لیے دعا کریں کہ جس نے یہ ارض پاکستان ہمیں دیا، یہ ارض پاکستان جس نے پوری دنیا کے اندر اسلام کی خاطر ہجرت، اسلام کی خاطر شہادتوں کا جذبہ دیا تھا، اے ہمارے رب ہمارے قائد کی روح کے درجات بلند فرما، اور ہمارے رب ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم قائد کے پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دیں۔ اور آج 25 دسمبر ہے، کرسمس ہے، آئیے اپنے مسیحی بھائیوں کو مبارکباد پیش کریں، ان کی خوشیوں میں شامل ہوں، اپنے ان مسیحی بھائیوں کو کہ جن کو ہم یہ کہتے ہیں، جو ہمارے ساتھ چلتے ہیں کہ ہمارے بھائیوں ہمارے ساتھ چلو گے، ہمارا ساتھ دو گے، اس پاکستان کے خزانے پاکستان کے لوگوں کے لیے وقف ہوں گے، مسلمان بھی فائدہ اٹھائیں گے، کرسچن بھی فائدہ اٹھائیں گے، ہندوؤں اور سکھوں کو بھی امن ملے گا، سکون ملے گا۔ آج میں اپنے ساتھی بھائیوں کو کہتا ہوں کہ دیکھو یہ لاہور شہر کا اجتماع ہے، یہ انقلاب ہے، اس میں شیخوپورہ مرید کے اور قصور شامل نہیں ہے، یہ مرد و زن ہیں، اسلام کی خاطر آئے ہیں، پاکستان کی خاطر آئے ہیں، یہ لاہور کی دھرتی ہے، وہ لاہور شہر جس میں علی اجمیر مرد درویش اس کی گود میں آنکھ کھولی، جس نے صوفیاء کرام کے دلوں سے نور اسلام کو، اپنی دلوں کو نور اسلام سے منور کیا۔ یہ وہ لاہور ہے جسے اقبال لاہوری نے ترانے اور نغمے سنا کر ولولہ تالا دیا تھا۔ یہ وہ لاہور ہے جس نے گورنمنٹ کالج، اسلامیہ کالج، جامعہ پنجاب کی صورت میں تعلیم کی گود میں اپنے آپ کو جوان کیا ہے۔ یہ وہ لاہور ہے جسے 65 کی جنگ میں زندہ دلی کا خطاب ملا تھا، لیکن آج اس لاہور شہر کو حکمرانوں کے کرتوتوں نے اور حکمرانوں کی عیاشیوں نے، حکمرانوں کی بےعزتی نے زندہ درگور کر دیا۔ لاہور زندہ درگور ہو گیا ہے۔ آج اس لاہور شہر میں ہمیں خبریں پڑھنے کو ملتی ہیں کہ ایک مظلوم راوی روڈ کا جسے عید پر اپنے بچوں کو نئے کپڑے دینے کا موقع نہیں ملتا، وہ مینار پاکستان سے کود کر خودکشی کر رہا ہے۔ یہ وہ لاہور کہ جس میں سبزی منڈی کا ایک رکشہ ڈرائیور جو اپنے رکشے کی قسط پوری نہ ہونے پر اپنی بیوی اور بچوں سمیت
خودکشی کرنے پر مجبور بنا دیا گیا ہے۔ یہ وہ لاہور ہے کہ جس میں ہماری ایک بیٹی ریمن ڈیوس کے ہاتھوں شہید ہونے والے اپنے شوہر کے غم میں حکمرانوں کی بے عزتی کو محسوس کر کے خودکشی کر رہی ہے۔ یہ وہ لاہور ہے کہ جس میں عباد الرحمان کی ماں گلشن راوی کے اندر آج بھی روز مرتی ہے اور روز جیتی ہے۔ یہ حکمرانوں کی بے حسی ہے، یہ حکمرانوں کی عیاشیاں ہیں، یہ حکمرانوں کی امریکہ کے آگے بچھ جانے کی وہ نتائج ہیں کہ جو زندہ دلان لاہور آج محسوس کر رہے ہیں۔ آج لاہوریوں کو گیس نہیں مل رہی، کچا ساندہ روڈ ہو یا کچا جیل روڈ یا فیروزپور روڈ کی بستیاں ہو یا شادمان کے علاقے، آج جگہ جگہ سے ہمیں ٹیلی فون ملتے ہیں کہ 3 مہینوں سے گیس نہیں آ رہی۔ آج اس لاہور شہر کے اندر کچھ پل بنتے ہیں، کچھ سڑکیں بن رہی ہیں، کچھ پارکس بن رہے ہیں، نئے ایئرپورٹ بن رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ تماشا ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ اشتہار بازی ہے۔ غربت ختم کرنے کے بجائے غربت کو چھپانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ جہالت کو خاتمہ کرنے کے بجائے جہالت کو چھپانے کے لیے بڑے بڑے اشتہار دیے جا رہے ہیں۔ جس طرح سے ڈینگی کے مچھروں کو لاہور شہر میں کھلی اجازت دے کے پروان چڑھایا گیا اور بعد میں اربوں روپے لگا کر اخباری اشتہارات کے ذریعے اور بینروں اور پوسٹروں کے ذریعے ڈینگی مچھروں کو مارنے کی کوشش کی گئی۔ آج یہ لاہور شہر ہے، اس میں بڑے محکمے ہیں، LDA ہے، لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، جناب سید منور حسن صاحب، یہاں پر واسا کا بھی محکمہ ہے، یہاں پر PHA بھی ہے، لیکن کیا کرتے ہیں؟ حکمرانوں کے کام کرتے ہیں۔ اس LDA نے شہباز شریف کے کسی دور حکومت میں کوئی نئی اسکیم لاہور کے شہریوں کو نہیں دی۔ اس واسا نے لاہور شہر کے اندر مغل پورے کا نالا ہو، گلبرگ اور سبزہ زار میں گزرنے والے نالے ہو، جناب وابدہ ٹاؤن کے اندر گزرنے والے نالے ہو، خطرناک سانپوں کی طرح پھن پھیلائے ہوئے ہیں، اپر مال کا نعرہ ہو۔ میں کس نالے کا ذکر کروں؟ یہ وہ گندگی ہے جس نے لاہور کے شہری 60 لاکھ شہریوں کو ہیپیٹائٹس B، دمہ اور الرجی کے امراض میں مبتلا کر دیا ہے۔ حکمران خود تو رائے چلے گئے ہیں اور لاہور شہر کو مچھروں کے حوالے کر دیا ہے۔ لاہور شہر میں LDA کی ناکامیوں کی بدولت لاہور کے شہریوں کو سر چھپانے کے لیے کوئی مکان دستیاب نہیں ہے۔ مکان تو مکان، محترم سید صاحب، اب تو حالت یہ ہو گئی، جنازے اٹھا کے قبرستانوں میں جاتے ہیں اور جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں کہ اس قبرستان میں دفنایا نہیں جا سکتا، جگہ نہیں رہی، اور خدا کے بندوں گھر نہیں دے سکتے تو لاہوریوں کو قبریں ہی دے دو، کوئی نئے قبرستان تو بنا دو۔ آج جو لاہور شہر ایک ایسا شہر ہے کہ جہاں واسا کو تمام وسائل کے ساتھ بین الاقوامی کمپنیوں کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ میں لاہور شہر کے اندر تعلیم کا ذکر کروں، 25 برسوں سے کوئی نیا اسکول، کوئی نیا کالج، کوئی نئی یونیورسٹی نہیں کھلی اور تعلیمی اداروں کا شہر تھا۔ جناب شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب، آپ نے تو نئے اسکول اور کالج بنانے کے بجائے
لوگوں سے بنے بنائے اسکول چھین لیے ہیں، ریلوے کے اسکول چھینے گئے، اقبال ٹاؤن کا بڑا میدان چھین کر پہلے پولیس فاؤنڈیشن کو دیا گیا اور پھر قصوریوں کے حوالے کر دیا گیا۔ بیکن ہاؤس، آج تعلیم مہنگی ہو گئی جناب، گورنمنٹ کالج کی فیس 40,000 سے زیادہ بڑھ گئی، یہ غریب شہری کہاں جائیں؟ شہباز شریف صاحب، آپ انعامی مقابلے کراتے ہو، لیپ ٹاپ تقسیم کرتے ہو، اخبار میں خبر چھپتی ہے میٹرک کے بورڈ میں اول انعام یافتہ غریب طالب علم گورنمنٹ کالج کی فیس ادا نہ کرنے پر گھر واپس چلا گیا۔ آج لاہور بورڈ کا ذکر کروں، آئی ٹی کے 28 ڈاکٹروں کی طرح 28 اسپیشلسٹ جنہوں نے بورڈ کا بیڑا غرق کیا، نوجوانوں نے خودکشیاں کی، نتائج ہوا ہو گئے، تحقیقات ہو رہی ہیں۔ ہم نے اس وقت اس ڈاکٹر ماجد کے بارے میں کہا نالائق آدمی ہے، کرپشن میں ملوث ہے، پنجاب یونیورسٹی سے نکالا گیا، اس کے باوجود مقرر کیا گیا۔ ہم پھر کہتے ہیں جناب تحقیقات کرو، اس ڈاکٹر کے پیچھے کون تھا؟ وزیر اعلیٰ کے رشتہ دار تھے، کھوسا صاحب کے عزیز تھے۔ آج ایکسائز سیکٹری کے ذریعے ہمیں پتا ہے ایکسائز ڈپارٹمنٹ میں بھی آئی ٹی کا ایک بہت بڑا کرپشن کا بازار گرم کرنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ میں لاہور کے اندر ٹرانسپورٹ کا ذکر کروں، جہاں ایک اربن ٹرانسپورٹ تھی جسے ہمارے خادم اعلیٰ کے شوق نے سفید ہاتھی قرار دے کر بند کر دیا، اور نئی ٹرانسپورٹ کمپنی اربوں روپیہ خرچ کر دیا، ہر مہینے کروڑوں روپے کی سبسڈی دے رہے ہیں، روٹ نہیں چل رہے۔ 1 کروڑ کی آبادی کے لیے چند بسیں اور لوگ مجبور، ٹریفک کے ہاتھوں پریشان۔ آج میں لا اینڈ آرڈر کی بات کروں، لاہور شہر اسٹریٹ کرائم، تھانوں کے اندر عوام برباد، عدالتوں میں انصاف نہیں، ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، ایک ایک دکان، ایک ایک گھر میں کئی ڈکیتیاں، اغوا، قتل۔ کس کا ذکر کروں؟ خود حکمرانوں کی بیویاں غائب ہیں اور عدالتوں میں کیس ہیں، وہ پرانی بیوی تھی یا نئی بیوی تھی، زمین کھا گیا، آسمان نکل گیا۔ پولیس کیا کر رہی ہے؟ پولیس شہادتیں دے رہی ہے، تقریب کاروں کے مقابلے میں بے سر سامان ہو کر جب کسی پولیس افسر سے ملتے ہیں 24 گھنٹے کی ڈیوٹیاں دے رہے ہیں۔ ہمارے حکمران 250 پولیس کے اہلکار ایک ایک وزیر کی حفاظت کے لیے مقرر ہیں۔ اے حکمرانوں، جاؤ اپنے لیے سیکورٹی کی کوئی نئی ایجنسی چھوڑ دو، یہ لاہور کی پولیس لاہوریوں کو واپس کر دو تاکہ ہم ڈاکوؤں کی اور چوروں کی دستبر سے باز آ سکیں۔ آج اس پنڈال میں رائٹ سے بھی لوگ آئے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جاتی عمرہ تک تو موٹر وے آ گئی اور اس سے آگے پتھر بچھا دیے گئے، سڑکیں بے حال ہو گئیں، 100 دیہاتوں کے پانیوں کو روک کر انہیں بنجر بنا دیا گیا اپنی ایک جاتی عمرے کی دیہات کی آبادی کی خاطر۔ جناب والا، یہ ایک دھوکہ ہے، یہ ایک فریب ہے۔ میں اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو یہ کہتا ہوں کہ ان حالات میں اگر کوئی تبدیلی آئے گی تو وہ نعروں سے نہیں آئے گی، وہ کردار سے آئے گی، وہ کلمے سے آئے گی، وہ اسلامی انقلاب سے آئے گی۔ ایسی تبدیلی جس کو لانے والے یہاں پر بیٹھے ہیں،
کوئی لیاقت بلوچ کسی کے پاس نہیں، کوئی ڈاکٹر وسیم کسی کے پاس نہیں، کوئی فرید پراچا کسی کے پاس نہیں، کوئی سید منور کسی کے پاس نہیں، مخلص بے ریا جدوجہد کرنے والے، غریبوں کی طرح رہنے والے، شہریوں کے ساتھ جینے اور مرنے والے، یہی قیادت آگے آئے گی تو انقلاب آئے گا۔